پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بزرگ افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی اگر بات کر لیں تو بزرگ افراد انتہائی اہم اثاثہ ہوتے ہیں، اور بزرگوں کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے حمزہ جیسے کہ تپتی دھوپ میں گھنا سایہ، لیکن ہم اس گھنے سائے کو گھنا سایہ سمجھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ خون کب سفید ہو جاتا ہے، اور ہم بزرگوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور اگر ہم گھروں سے باہر نہیں بھی نکل رہے ہیں، بڑے مختلف چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ نے والدین کو گھروں سے باہر نکال دیا، اس سے زیادہ بدبختی آپ کی کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں کے اندر آپ نے رکھا لیکن ان کے ساتھ رویہ آپ کا درست نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو وقت نہیں دیا ہے، اور آپ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن چلیں ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نچلے درجے کی ایک بات ہے، لیکن آپ ان کو وقت نہیں دے رہے ہیں، اس کے بھی ان پہ برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں۔ وقت سے زیادہ ایک رویے کی بات ہے کہ چلو وقت بھی نہیں دے رہے، کم از کم رویہ تو بہتر رکھیں، ان کی عزت تو کریں۔ ہم لوگ عزت ہی نہیں کرتے اپنے بڑوں کی، ہم لوگوں میں وہ چیزیں رہی نہیں کہ ہم نے عزت کرنی۔ ہم لوگوں کو عزت کا ورڈ تو لگتا ہے اپنے لیے صرف ہوتا ہے کہ اپنی عزت کرا لیں، دوسرے کی عزت نہ کریں۔ یہ اب سینیریو ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے تھے، ابھی میں اور اقرا بات بھی کر رہے تھے کہ اولڈ ایج ہومز ہمیں نہ نظر نہیں اس طرح سے آ رہے ہوتے تھے، کہ اولا ماحول نہیں تھا۔ پھر اب ہم بات کر رہے تھے کہ اب ہمیں کئی نظر آ جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ ابھی بھی تعداد میں کم ہے، یہ ابھی بھی بہت کم ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم ماضی میں جا رہے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے بہرحال۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا مطلب کہ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن چلیں کوئی تو ان کے پاس ٹھکانہ ہوتا ہے، کہیں پر جا کے وہ رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو گھروں سے باہر نکال دیا، تو اس کے بعد کوئی ٹھکانہ تو ہے، نہ رویے بہتر رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ خیر، ہمارے نمائندے فہیم امین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اولڈ ایج ایک ہوم میں موجود ہیں، بزرگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم فہیم سے جانیں گے کہ آج کا یہ دن وہ کیسے منا رہے ہیں۔ جی فہیم، اوور ٹو یو۔ بالکل جی حمزہ، آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ یہ بزرگ وہی ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے لے کر جوانی اور ہر کامیابی کے پیچھے ان کی محنت ہوتی ہے، اور آج ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کہ گو کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں بہت پیارے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہ بزرگ تو ہمیشہ سے پیارے ہوتے ہیں۔ ان کو کچھ لوگ تو گھروں میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ ان کو اولڈ ہومز میں بھیج دیتے ہیں، لیکن جو اولڈ ہومز میں ہیں ان کو 92 نیوز نے یاد رکھا ہے۔ اس وقت میں یہاں پر ایک اولڈ ایج ہوم ہے بنت فاطمہ، وہاں پر موجود ہوں، اور 92 نیوز ان کو نہیں بھولا، ان بزرگوں کو ان کے لیے خصوصی طور پر یہ کیک ہم لے کر آئے ہیں۔ ان کے ساتھ کیک کاٹیں گے، بوکے انہیں پیش کریں گے، اور ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو کتنی خوبصورتی اور مہارت اور دلیری سے پالا۔ آج گو کہ وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن 92 نیوز ان سے کو نہیں بھولا۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا کیک کاٹتے ہیں، ذرا آئیں، ذرا کیک کاٹیں ان کے ساتھ، اور ان بتائیں کہ تھوڑا سا میٹھا بھی ہو جائے گا، اور یہ ایک قسم کی سیلیبریشن ہے ان کو کہ یہاں پر ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ہر خوشی کے موقع پر، کوئی عید آتی ہے، کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ضرور یہاں پر آتے ہیں۔ اب کیک کاٹتے ہیں اور ان کا منہ بھی میٹھا کریں گے ہم حمزہ، اور کوشش کرتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں ساتھ کہ ان کے یہاں پر روز و شب کیسے گزرتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور ان کو کیا کیا یہاں پر سہولیات دستیاب ہیں۔ اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو بزرگ ہیں نا، وہ نہ صرف بڑھاپا ہے، بلکہ کچھ لوگ یہاں پر معذور ہیں، کچھ ذہنی توازن کھو چکے ہیں، ان کو بڑے پیار سے رکھنا پڑتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر انصا صاحبہ ان سے جانتے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ کس عمر کے لوگ ہیں، ان کو کیا کیا ان کے ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کیا کیا کس طریقے سے آپ انہیں رکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی پیارا اور بڑا خاص دن ہے، اس کے لیے بس میں یہی کہوں گی کہ ان بزرگوں کو، ان پیاروں تحفوں کو، ان گلاب کے پھولوں کو بڑے ہی پیار سے رکھیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ ہم لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، بس یہ جو تھوڑے سے یہ جو پل ہوتا ہے نا، جو ان کو دیکھنے کا ہوتا ہے، بس وہ اللہ پاک کے پاس ایسے لکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو دعائیں آپ مانگتے ہو وہ اللہ پاک ہر کام میں آسانیاں کرتا ہے آپ کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بزرگ خاتون ہے، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیں جی کہ کیسا لگ رہا ہے آج کا دن، اور کیک بھی ہے، تو پیاروں کی کتنی یاد آتی ہے اور کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ہم یہاں خوش رہتے ہیں، ہمیں اپنوں کی یاد نہیں آتی ہے۔ ہمارے ساتھ آنسا کا بہت پیار ہے، بس ہم ٹھیک ہیں، کھانا بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے ہمیں یہاں۔
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, बताऊँ मैं आपको कि ये जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हर जो उम्र के लोग मौजूद हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि इनमें से कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माजूरी में मुब्तला हैं, और उनके घर वाले जो हैं वो इतने संगदिल साबित हुए हैं हमज़ा और इकरा के वो उनकी टेक केयर करने की बजाय उन्होंने इस ओल्ड होम में उन्हें भिजवा दिया है, जो कि इंतहाई तकलीफ देह है। इन बुज़ुर्गों की, इन माओं की कदर उन लोगों से पूछें जिनकी माएँ गुजर गई हैं, जो अपनी माओं को आज भी याद करते हैं, लेकिन जो लोग बड़े बहुत शुक्रिया आपका, आप वहाँ पर गए 92 न्यूज़ की तरफ से और आपने वहाँ पर उनके साथ ये दिन मनाया जो उनका दिन है, बहुत अहम दिन है। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा अहम दिन है आज। बचपन में ये हम सुनते चले आए हैं कि माँ बाप होते हैं वो दो होते हैं, लेकिन वो इतने बच्चों को पाल लेते हैं, इतने बच्चे होते हैं लेकिन वो माँ बाप को नहीं पाल पाते। अच्छा देखिए, ये आज का बहुत बड़ा अलमिया है। इस मादा परस्ती के दौर में, इस मटेरियलिस्टिक दौर में रिश्ते कहीं पीछे रह गए हैं और अशिया जो हैं और अशिया की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको ये कॉमन ट्रेंड नज़र आएगा कि बुज़ुर्ग जो घरों में रह रहे हैं वो खाइफ हैं, नाला हैं अपनी औलाद से, और वो गिला शिकवा करते हैं कि ये हमने इन्हें बचपन में कैसे पाला। मैं हमजा कहता हूँ बड़ी कुछ छोटे छोटे वाक़यात हैं जो कोई भी बंदा अगर याद करे तो वो कह लीजिए बड़े दिल खराश वाक़यात हैं। लाइक हम कल याद करते हैं हमारे वालिद या वालदा हमें कंधे पे लगा के, सीने से लगा के डॉक्टर के पास गए होते थे और इंतज़ार कर रहे होते थे एक लंबी लाइन में, और दुआएं मांग रहे होते थे कि या बारी ताला मेरे बच्चे को सेहत अता फरमा दे। फिर हमारी फरमाइशें होती थी, वो फरमाइशें वो कैसे पूरी करते थे, उसके लिए वो कैसे अपना बेच देते थे, और बेचने के बाद वो फरमाइशें पूरी होती थी। हम जिंदगी में हमने कई चीज़ें ऐसी मांगी हैं जो शायद बचपना था हमारा, लेकिन उन्होंने उस बचपने के लिए हम में से हर एक ने अपने बाप के कंधों की सवारी की हुई है, और वो सवारी जो है वो भूल नहीं सकता। हम में से हर एक की याद में कहीं होगा, जिंदगी की माजी में यादों में होगा कि वो उसकी वालदा ने खुद गीली जगह पे सो गई होंगी, उसकी जगह पे सुला दिया होगा। हम में से हर कोई याद करे तो पहली बार किसी ने उंगली पकड़ के हमें चलाया था और वो बड़ा खुश हुआ था। उसने कहा था जी देखो माशाल्लाह आज मेरा बेटा चल पड़ा है, ये बोलने लग पड़ा है, इसके मुंह से बाप आज अब्बू पापा डैड निकला है, आज इसने अम्मा का है, माँ का है, ये फख्र के साथ हम बताते फिर रहे थे। तो ये असल में होता ये है कि हम ये सारी बुनियादों को भूल जाते हैं। ये मटेरियल, ये मादा, ये कंपैरिजन, ये सब चीज़ें जो समाज में अजीबो गरीब किस्म की आ गई हैं। अच्छा, एक और हमजा बड़ा अलमिया आया कि घरों में इन बुजुर्गों के होते हमारे हाथों में सेल फोन्स होते हैं, बच्चों के सामने सेल फोन्स होते हैं, यानी हम उनसे सही तरह बात भी नहीं कर रहे होते, हम अटेंटिव नहीं होते, हम पूरी अटेंशन के साथ उनकी बात को सुन नहीं रहे होते, और उनके मसले को नहीं समझ रहे होते, उनकी तकलीफ को नहीं समझ रहे होते, उनकी जगह पे आके नहीं सोचते। और फिर होता क्या है, कहीं ना कहीं रिश्ते कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, और ये रिश्ते अक्सर देखा गया है हमजा, ये कमजोर होते हैं बच्चों की शादियों के बाद, जब कोई और ऐड होता है, घर में बहू आती है, या फिर कह लीजिए कि बच्चे जो है वो ब्याहे जाते हैं, उनका वास्ता किसी और खानदान के साथ पड़ता है। मुमकिन है कि वो खानदान वो ज्यादा रिसोर्सफुल हो, मुमकिन है उनके पास इख्तियार ताकत ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, और देखते ही देखते वो कह लीजिए जैसे वो मिसाल तो बड़ी अजीब सी आपको लगेगी, एक गुड्डा होता था जिसने उड़ना नहीं होता था, वो दूसरी गुड्डियों को चुमेड़ देता था, जिसे चिमेड़ू कहते थे। तो जैसे जैसे कोई चिमेड़ू गुड्डा चिमेड़ के ले जाता है, ऐसे कई रिश्ते जिंदगी में ऐड होते हैं और वो साथ चिमेड़ के निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर हम देखें कि हम लोग एक तो एक्सट्रीम लेवल होता है ना, हम घरों से अपने वालिदैन को बाहर निकालते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको निकालते हैं, लेकिन एक ये कि हम अपने घरों में रख के उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनको एक तो टाइम तो देते नहीं, वो अपने रवैये भी उनका ख़राब कर लेते हैं, उनको इज्जत नहीं देते। इस आप क्या समझते हैं, कहाँ पर कोई कमी कोताही रह गई? क्या उनकी तरबियत में कुछ रह गई कमी कोताही, या फिर कुछ वालिदैन अपने बच्चियों की ऐसी तरबियत नहीं कर पाते कि वो अगले घरों में जाके उनके घरों का सुकून ख़राब कर देती हैं? अच्छा देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। टॉप फैक्टर तो यकीनन मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा औलाद को ही। उसकी वजह यह है कि वो जिस जमाने में वालिदैन को बूढ़ा देखते हैं, वो खुद जवान होते हैं, ताकत में होते हैं, इख्तियार में होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, और फिर ये करते हैं, इल्ज़ाम उन पे आ जाता है। लेकिन
یہ میں آپ کو بڑے یقین و وثوق سے اور بڑے زندگی کے تجربے سے بات بتا رہا ہوں کہ بڑے گھروں کا ماحول اور کلچر ٹھیک نہیں ہوتا. اس گھروں میں ریلیشن شپ پہ انویسٹ نہیں کیا گیا ہوتا. جس وقت میں ساتھ چاہیے ہوتا ہے اولاد کو اس وقت میں ساتھ نہیں دیا گیا ہوتا. ایک یہ ریلیشن شپ ایک انویسٹمنٹ ہے, یہ بالکل کمیٹی کی طرح ہے جو آپ ڈالتے ہیں اور پھر کبھی نکلتی ہے آخر کار. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا جی ویری گڈ, اس کے بعد 2 مہینے آپ بھول گئے. تو یہ آپ کو ایک پورے کا پورا استقامت مداوت عمل کے ساتھ رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. کوئی خوشی میں ہے تب بھی آپ ساتھ دیتے ہیں, کوئی غم کی حالت میں تب بھی ساتھ دیتے ہیں. کسی کو اکیلا چھوڑ دینا, اس کی تکلیف کی حالت میں اکیلا چھوڑ دینا, اپنا دروازہ شٹر ڈاؤن کر دینا, رابطہ ختم کر دینا, بات چیت سلسلہ منقطع کر دینا, اس کو اس اذیت میں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دینا, اس سے بڑا کام خراب ہوتا ہے. اچھا یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ والدین جو بچوں کے ساتھ ایک بے حسی دکھاتے ہیں, ان بچوں میں بھی بے حسی پیدا ہو جاتی ہے. بعد میں وہ والدین کہتے ہیں یہ بے حسی کیوں ہے, تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہی بے حسی ہے جو کبھی انہوں نے دکھائی تھی, اب بچے ان کو دکھا رہے ہیں. اچھا یہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں ہم کبھی والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب والدین ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ وقت یاد رکھنا چاہیے والدین کو بھی, یہ وقت دور نہیں ہے, کل کی بات ہونی ہے. ہمیں دوائی دینے والا, ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے والا, ہماری کیئر کرنے والا, ہمارے گندے جو کہہ لیجئے کپڑے بدلنے والا ہمارا بچہ ہی ہوگا اگر آپ نے وہ سوشل انویسٹمنٹ نہیں کی. اچھا حمزہ ایک اور فیکٹر بھی ہم بھول نہ جائیں, بڑی دنیا اولاد کو تیار کرتی ہے, پڑھاتی لکھاتی ہے, امریکہ کینیڈا بھیج دیتی ہے. اچھا اگر آپ نے اولاد کو اپنے ساتھ آپ کے ہے ہی نہیں, یا اولاد نے بھی یہ محسوس نہیں کیا, آپ ان کا مستقبل بنانے کے لیے آپ نے ان کو ایک ایسی دنیا میں بھیج دیا کہ وہ آپ کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے, وہ آپ کی خوشی غمی تو دور کی بات, اور وہ صرف وہ بلیسنگز بھیج دیتے ہیں میسیجز پہ, اور وہ ایک ویڈیو کال کبھی کر لیتے ہیں. یہ بڑی ایک عجیب انویسٹمنٹ ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی, میں کبھی یہ وش نہیں کرتا کہ بندہ بہت سا پیسہ بہت سی چیزیں بنا لے اور اپنے رشتوں کو لوارسوں کی طرح چھوڑ دے, اپنوں کو لوارسوں. درست کہہ رہے ہیں شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا سر. بڑا اہم معاملہ جس پہ آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے, بہت اہم چیز تھی یہ. اور واقعی ہم لوگ شاید غلط انویسٹمنٹ کریں یا جو بھی ہے, دوسرے ہم اگر ریاستی معاملات کے اوپر دیکھیں تو بزرگ لوگوں کے لیے کوئی ایسی سہولیات موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کہ بزرگوں کا ریاستی طور پر بھی ہم بہت زیادہ کوئی خیال رکھ رہے ہیں. ان کے علاج کے حوالے سے دیکھ لیں, کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے ان کے لیے, وہ علاج کے لیے ان کو مسائل ہوتے ہیں. اور بڑھاپے میں آ کے جب ایک شخص پوری زندگی کما رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی نوکری نہیں ہے, وہ کوئی کام نہیں کر سکتا, وہ اب قسم پرسی کی زندگی میں آ جاتا ہے. بالکل ایسے گورنمنٹ کو بھی ایسے انیشیٹو لینا چاہیے کہ ان افراد جن کو گھر والوں نے تو نہیں ایکسیپٹ کیا ان کو گھر سے نکال دے, لیکن گورنمنٹ ریاست کیونکہ ایک ماں کی طرح ہی ہوتی ہے تو ریاست ان کو کم از کم اپنی آغوش میں لے لے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تمام وہ مرد حضرات جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, آپ کی بیوی کا بالکل بھی فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہو, یہ آپ کا فرض ہے. اس فرض کو آپ نے پورا کرنا ہے. نوکری سے تھک کے آپ گئے ہیں, کاروبار سے تھک کے گئے ہیں, تو لازمی طور پر آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو خواتین ہیں, آپ لوگ خیال کیجئے, بزرگ ہیں, ہم ساروں کے بزرگ ہیں, اور ان کی عزت کیجئے, اور یہ معاملہ زیادہ خراب نہیں ہونا چاہیے.